جمعۃ المبارک اور شب معراج یہ دونوں ایک ساتھ آ جائیں، ایسا کمال برسوں بعد ہوتا ہے۔ اس سال وہ لوگ اللہ سے اپنی ہر بات منوا سکتے ہیں، اپنی ہر حاجت پوری کروا سکتے ہیں، جو آج 26 رجب جمعۃ المبارک کے دن صرف 33 مرتبہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر یہ عمل کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ آج کے دن کا سب سے طاقتور عمل ہے۔ ایسا کیونکہ ہوتا ہی نہیں ہے، صدیوں بعد ایسا ہوا ہے، اور ہماری زندگی میں جب کبھی ایسا ہو گیا تو پھر ہم اس عمل کو ہرگز نہ چھوڑیں، کیونکہ یہ موقع ہر ایک کو نہیں ملتا، یہ مقدر والوں کو ملتا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے، یہ عمل وہی کریں گے جو قسمت والے ہوں گے، جن کی قسمت سنورنے والی ہے، جن کا مقدر بدلنے والا ہے۔ کیونکہ جو بندہ یہ عمل کرے گا، اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ صرف 33 بار یہ تسبیح پڑھے گا، یہ سورہ مبارکہ پڑھے گا، رزق دروازے توڑ کر اس کے پاس آئے گا۔ جلدی کریں، دیر نہ کریں، ایسا موقع بار بار نہیں ملتا، برسوں بعد ایسا موقع نصیب ہوتا ہے، کیونکہ ہر شخص جانتا ہے یہ عظیم و شان جمعہ، یہ ماہ رجب کا آخری جمعہ بھی ہے، اور یوں ہی یہ جمعہ کا دن ختم ہوگا تو رات جو ہے وہ شب معراج شروع ہو جائے گی۔ اس لیے ہم نے شب معراج کے استقبال میں یہ عمل کرنا ہے، اور اس دن کی ایک نیکی 700 کیا کئی گنا بڑھا کر اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور یہ عمل کرتے ہی اس بندے کی بھی بخشش، اس کے گھر والوں کی، اور ماہ رجب کے پورے مہینے کی اور شب معراج کی برکتیں بھی اس کو مل جاتی ہیں۔ جس بندے کو ایک عمل سے اتنے انعامات ملیں، وہ بندہ اگر اس عمل کو چھوڑ دے تو اس جیسا بد نصیب اور کون ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں قسمت والے ہی اس عمل کو پڑھیں گے۔ اس عمل کے پڑھنے کا طریقہ بڑا ہی آسان سا ہے، توجہ کے ساتھ آپ نے سننا ہے، کیونکہ اپنی جو بھی جائز حاجت ہے، جو بھی جائز مقصد ہے، جو بھی آرزو ہے، اس عمل کے ذریعے کہتے ہیں چھوٹا مسئلہ ہو، بڑی حاجت ہو، ہر قسم کے مسائل سے آپ اپنے مسائل حل کروا سکتے ہیں، اپنی حاجتیں پوری کروا سکتے ہیں۔ اس عمل کی مدت صرف ایک دن ہے، ایک دن کا یہ عمل ہے۔ بس اس ارادے کے ساتھ اللہ پاک مجھ سے راضی ہو جائے کہ میں ماہ رجب کے اس مہینے کے آخری جمعہ میں یہ عمل کر رہا ہوں، اور میں شب معراج کا استقبال کر رہا ہوں، تو بس شب معراج کے استقبال میں جب بندہ یہ عمل پڑھتا ہے تو اس کی دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے، اللہ پاک آخرت کو بھی اچھا کر دے گا۔ اس لیے عمل سے پہلے آپ نے صرف دیکھیں 3 کا عدد بڑا اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، یہ بڑا ہی پیارا ہے۔ اول آخر آپ نے صرف 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ عمل بڑا سادہ سا ہے، بڑا مختصر سا ہے، آسان بھی ہے، لیکن طاقت کے اعتبار سے اللہ والے فرماتے ہیں اگر کسی کو پتہ چل جائے اس عمل کے اندر قوت اور طاقت کتنی ہے تو بندہ ساری زندگی بیٹھ کے اسی عمل کو پڑھتا رہے، کیونکہ یہ دن سارے دنوں کا سردار، یہ رات سارے دنوں کی راتوں کی سردار۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بعض دنوں کو، بعض راتوں کو، بعض راتوں کے اوپر، بعض دنوں کو، بعض دنوں کے اوپر فضیلت دی ہے۔ جمعہ کا دن تو سارے دنوں کا سردار دن ہے۔ جب جمعہ کا دن ہو، 7 رجب کا مہینہ، اور پھر 7 آخری جمعہ، پھر شب معراج اس کے ساتھ ہو، تو یہ کتنے یعنی کہ قیمتی راتیں، قیمتی دن جب ایک ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر صرف یہ ایک ہی تسبیح پڑھی جاتی ہے، اور وہ تسبیح بہت کم لوگ جانتے ہیں جو آج میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ کا فضل ہے کہ یہ تسبیح اللہ کے فضل سے سینہ بسینہ چلتی ہوئی ہمارے تک پہنچی، اور ہم نے اس تسبیح کو لوگوں تک پہنچایا۔ کئی لوگ تو اس عمل کو شروع کر چکے ہیں، اور ہم سب اس عمل کے متلاشی تھے، اور اس عمل کو جلد از جلد کرنے کی کوشش کریں۔ پوری رات، پورا دن آپ کے پاس موجود ہے۔ اس عمل کو آپ شب معراج کی رات بھی کر سکتے ہیں، جمعۃ المبارک کے دن بھی کر سکتے ہیں۔ تو عمل کی ترتیب کا خاص خیال، تعداد کا خاص خیال، تعداد میں جتنی چیزیں آتی ہیں وہ 33 بار ہوتے ہیں، یعنی کہ 33 کا عدد آج آپ کے لیے بڑا اہم ہے۔ اگر آپ کی 300 حاجتیں بھی ہوں، لیکن ہوں جائز، حرام نہ ہوں، جائز چیز کا سوال کریں تو وہ 300 حاجتیں بھی اللہ اپنے فضل اور اپنی رحمت سے پوری فرما دیتا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو میں نے آپ کو کہی ہے، 3 مرتبہ اپنے مقصد، اپنی حاجت کی نیت کر لینی ہے۔ یا اللہ میری فلاں حاجت پوری فرما دے، اس عمل کی برکت سے، اس رات کی برکت سے، اس دن کی برکت سے۔ یہ الفاظ یاد کر لیں، اس دن کی برکت سے، اس رات کی برکت سے، اس عمل کی برکت سے۔ یہ 3 چیزیں آپ نے اپنے الفاظ میں بولنی ہیں، جیسے بھی آپ کی آواز ہے، جیسا بھی آپ کی زبان ہے، جیسے بھی جو بھی آپ یہ نہیں اردو میں اپنے لہجے میں بھی کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر بولی کو سمجھتا ہے، ہر آواز کو سمجھتا ہے، ہر لہجہ جانتا ہے،
اس لیے آپ جس طرح چاہیں، لیکن بولنا یہی ترتیب ہے جو میں نے آپ کو عرض کی ہے۔ اپنی حاجت کو 3 مرتبہ رب کی بارگاہ میں فریاد کرنے کے بعد، 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد قرآن کریم کی یہ عظیم صورت ہے، اس سے عمل کا آغاز کرنا ہے۔ جب آپ اس عمل کا آغاز اس صورت سے کریں گے، اس کے درمیان باقی چیزیں بھی آئیں گے جس کے ذریعے اللہ تمہیں غنی کرے گا، اللہ تمہارے لیے ساری راہیں کھولے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں، یہ عمل ایسا ہے جو بندے کو باقی تمام اعمال سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ اس عمل کے بعد کسی بھی اور عمل کی حاجت اور ضرورت نہیں رہتی، اس لیے کہتے ہیں اس دن میں کوئی اور عمل کر سکیں یا نہ کر سکیں، اس عمل کو نہ چھوڑیے گا۔ یہ عمل آپ پڑھ لیں، انشاءاللہ تا حیات تمہیں برکتیں نصیب ہوتی رہیں گی، کیونکہ یہ عمل آپ کو ایسی تمہارے لیے راہیں کھلوا دے گا، ایسا اللہ کا قرب دلائے گا۔ کہتے ہیں اس عمل کی بدولت جس نے جو کچھ مانگا اس کو ضرور ملا ہے۔ یہ ایسا ہے کہ یہ کامیابی کی کنجی ہے، اور یہ ایسا ہے کہ یہ اتنا بڑا خزانہ تمہارے ہاتھ میں لگنے والا ہے کہ تم ہر میدان میں کامیابی حاصل کرو گے، ہر جگہ فتح حاصل کرو گے۔ اب آپ نے سب سے پہلے جو سورت پڑھنی ہے، اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر موجود ہے، اور جب یہ سورت کا ذکر حضور نے صحابہ کے سامنے کیا نا، تو صحابہ نے تعجب کیا، یا رسول اللہ اتنی شان والی، اتنی عظمت والی یہ سورت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جو حضور کے چچا ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب مجھے آسمانوں تک سیر کرائی گئی، کب؟ سفر معراج میں، حضور کو شب معراج میں جب سیر کروائی گئی تو حضور فرماتے ہیں میں نے عرش پر 3,60,000 ستون دیکھے، ایک ستون سے دوسرے ستون کی مسافت 3 لاکھ برس کی ہے، ہر ستون کے نیچے مشرق سے مغرب تک 12,000 میدان ہیں، ہر میدان میں 80,000 ایسے فرشتے ہیں جو اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ جب وہ فرشتے اس سورت کو پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے ہمارے مالک، ہم نے اس سورت کا ثواب ہر اس شخص کو بخش دیا جو بھی مرد عورت اس سورت کی تلاوت کرے گا۔ اور پھر اس جمعۃ المبارک میں صحابہ نے جب یہ بات سنی تو وہ تعجب کرنے لگے۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ تم اس سے تعجب کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ والذی نفسی بیدی، حضور نے قسم کھائی، حضور نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے قل هو اللہ احد اس کو حضرت جبریل کے پروں پہ لکھا ہے، اللہ الصمد میکائیل کے پروں پہ لکھا ہے، اسی طرح اس کی ہر آیت کو فرشتوں کے پروں کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ اور فرمایا کہ اس کے ساتھ جب اس کی چاروں آیات ہیں تو 4 صحابہ کرام خلفائے راشدین کی پیشانیوں پہ ایک ایک آیہ مقدسہ کو لکھا ہے۔ جو بندہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتا ہے، اللہ چاروں فرشتے، چاروں خلفاء کے ثواب کے برابر اس بندے کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کریں گے۔ لیکن اس سورہ مبارکہ کو آپ نے ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، اور کہتے ہیں اس سورہ مبارکہ کی اب تلاوت کرنا ایسے ہے جیسے 100 شہیدوں جتنا درجے کے برابر اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اس کے باوجود اگر آج آپ اس عمل سے محروم رہ گئے تو یہ سورۃ اخلاص ہے، ہر بار بسم اللہ کے ساتھ اس کی تلاوت کرنی ہے۔ مقصد حاجت شروع میں آپ نے اس کی نیت کر لی، ارادہ کر لیا، اس کے بعد آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ اس عمل کو پڑھتے جانا ہے، کیونکہ یہ ہر دکھ، ہر درد، ہر پریشانی کا علاج اس کے اندر موجود ہے۔ اس لیے کوئی بھی شخص کسی بھی پریشانی، کسی بھی مصیبت، کسی بھی غم میں ہے، اس عمل کو پڑھتے ہی تمام غموں کا خاتمہ ہو جائے گا، تمام پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، ہر دکھ مصیبت چھوڑ جائے گا، بیماریاں ختم ہو جائیں گی، جس چیز کی آرزو کرتا ہے، جو سوال کرے گا اللہ پورا فرما دے گا۔ اس لیے کہتے ہیں اللہ سے اپنی ہر بات منوانا چاہتے ہو تو اس عمل کو آج ہر حال میں کر لیجئے گا۔ عمل کرنے کا طریقہ ترتیب میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، مکمل توجہ کے ساتھ سنیں گے، فائدہ ہوگا۔ صرف ہاتھ کی انگلیوں پہ اس عمل کو آپ نے پڑھنا ہے، ترتیب کا خاص خیال رکھنا ہے، تعداد چاہے جیسے بھی پوری کریں، ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھیں گے۔ قیامت کے دن تمہاری ہاتھ کی انگلیوں کے یہ پورے بھی قیامت کے دن چمکتے ہوں گے۔ دیکھیں میرے آقا نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جو تسبیح بتائی تھی اس کی تعداد بھی 33 بار تھی۔ اسی طرح یہ 33 بار آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، اور جب 33 بار اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھیں گے نا تو آپ نے اگر 3 ہر ایک پورے کو آپ گنیں تو آپ انگوٹھے سمیت دونوں ہاتھوں کے 30 بنتے ہیں، اور باقی جو 3 بچا اس کو شہادت کی انگلی پہ پڑھیں۔ تو اسی طرح 33 کا تعداد آپ کی پوری ہوئی، میں نے طریقہ بھی سارا بتا دیا ہے تاکہ ہر بھائی بہن اس سے مستفیض ہو سکے۔ عمل کرتے ہوئے قبلہ کی جانب منہ کر لیں، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے بیٹھیں، پاک صاف جگہ ہو، پاک صاف لباس ہو، تمام چیزوں کو پاک صاف ستھرا لے کر اچھی نیت کے ساتھ بیٹھیں، اور حسب توفیق اگر اللہ نے
توفیق دی ہے تو کوئی نہ کوئی عطر خوشبو اپنے گھر میں یا جس جگہ بیٹھ کر رہے ہیں یا جسم کو لگا لیں، لیکن یہ نہ بھی ہو تو آپ پاک صاف جگہ پہ بیٹھیں یا نماز بچھا لیں، جہاں بھی دنیا کے جس کونے میں بھی ہے، پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں، وہیں پہ اس عمل کو کر لیں، انشاءاللہ تعالی بیڑا پار ہو جائے گا، ساری زندگی دعا دو گے۔ اور ہماری شب معراج کی رات خصوصی دعا ہے، اس دعا میں نام شامل کروانے کے لیے 10 بار درود پاک پڑھیں، کمنٹ میں نام لکھیں، انشاءاللہ آپ کو دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ اب یہ سورت رزق میں برکت لاتی ہے، نظر بد سے محفوظ کرتی ہے، گناہوں کی معافی دلاتی ہے، گھر میں خوشحالی لاتی ہے، اور اس سورت کے مختلف اعمال بھی کیے جاتے ہیں، لیکن آج جو اس کا عمل ہے یہ بڑا خاص ہے، کیونکہ آج کے دن کے اعتبار سے ہے، اس لیے اس کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کے دروازے کھلتے ہیں، غضب کے دروازے بند ہوتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں جو بندہ اس کو پڑھتا ہے، انبیاء کے ساتھ اس کو مقام دیا جاتا ہے، قیامت کے دن گناہوں کی معافی اس کی ہو جاتی، گھر میں خوشحالی آتی ہے۔ اس کے مختلف اعمال اور ان اعمال میں سے یہ آج کا عمل ایک سب سے خاص اور سب سے مجرب عمل ہے۔ اس کے بعد کی تسبیح بھی آپ نے صرف 33 بار ہی پڑھنی ہے، جیسے میں نے عرض کر دیا ہے کہ یہ 33 کا عدد آج بار بار چلے گا، اس لیے آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کی زندگی کی بڑی سے بڑی مشکلیں بھی ختم ہوں گی، کیونکہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو محسن اور مخلص لوگ بے حد پسند ہے۔ یہی تو وہ لوگ ہیں نا جن کی دعاؤں میں برکت ہوتی ہے، وہ مستجاب الدعویٰ ہوتے ہیں، ان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ میں نے اب تک یہ دیکھا ہے اور یہ مشاہدہ بھی کیا ہے، جو لوگ بھی اللہ سے خلوص سے نیت سے مانگتے ہیں، وہ مادی معاملہ ہو یا روحانی معاملہ ہو، شب معراج سے پہلے ان کو مل جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو میں نے اسی صورت کا تذکرہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، وہ اپنے شعبے میں کامیاب ترین لوگ ہوتے ہیں۔ ایک بار بینک آفیسر نے بھی اس عمل کو پڑھا، الحمدللہ کامیابی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اس سورت کو 10 بار پڑھے جنت میں اس کے لیے محل ہے۔ حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ پھر تو ہم بہت سارے محل بنوا لیں گے۔ آقا نے فرمایا رب العالمین اس سے بھی زیادہ اچھا دینے والا ہے، اس لیے جو اس سے مانگتا ہے، جس قدر مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اس لیے دوستو اب آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ اس سورہ مبارک، کیونکہ یہ سورت پڑھنے والا بیماریوں سے، عداوتوں سے محفوظ رہتا ہے، میاں بیوی کے درمیان محبت بڑھتی ہے، رشتوں میں اخلاص پیدا ہوتا ہے، مند کاروبار یعنی کہ مندہ چل رہا ہو تو کاروبار بڑھ جاتا ہے، جو اس سورت کو پڑھتا ہے اسے زندگی کی بڑی کامیابیاں ملتی ہیں۔ اب اس کے باوجود اگر کوئی شخص اس عمل کی برکت سے محروم رہا، اس عمل کو نہ کر سکا، تو یہ اس کی اپنی قسمت ہے، اس لیے کہ مقدر والا شخص ہی اس عمل کو کر پائے گا۔ اس کے بعد آپ نے اگلی تسبیح 33 بار پڑھنی ہے، وہ بڑی اہم ہے، اور اس تسبیح دیکھیں اکثر ہمارے اوپر جو مصیبتیں، جو پریشانیاں، جو دکھ، جو غم آتے ہیں، وہ ہمارے اپنے ہاتھوں کے کیے ہوئے گناہ بھی ہوتے ہیں۔ دیکھیں جب بندہ خلوص دل سے مانگتا ہے نا، اس کو ضرور ملتا ہے۔ آپ کو میں ایک مختصر واقعہ سناتا ہوں، اس کے اندر عمل بھی باقی بتاتا ہوں۔ ہمارے بزرگان دین اکثر یہی بات کہا کرتے تھے کہ ایک بار اورنگزیب عالمگیر سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار انڈیا کے اندر ہے، وہاں پہ وہ حاضر ہوئے۔ ہاتھا میں دیکھا ایک اندھا فقیر بیٹھا ہوا صدا لگا رہا تھا، یا خواجہ غریب نواز آنکھیں دے دے۔ آپ نے اس فقیر سے دریافت کیا بابا کتنے عرصے سے آنکھیں مانگتے ہو؟ بولا برسوں گزر گئے مگر مراد پوری ہی نہیں ہوتی۔ فرمایا میں مزار پاک پر حاضری دے کر تھوڑی دیر میں واپس آتا ہوں، اگر آنکھیں روشن ہوگی تو ٹھیک ورنہ قتل کر دوں گا۔ یہ کہہ کر فقیر پر پہرا لگا کر بادشاہ حاضری کے لیے اندر چلا گیا۔ ادھر فقیر پر گریہ تاری تھا، رو رو کر فریاد کر رہا تھا، یا خواجہ پہلے تو آنکھوں کا مسئلہ تھا، اب تو جان چلی جائے گی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے کرم فرمائے نہیں تو میں مارا جاؤں گا۔ جب بادشاہ حاضری دے کر لوٹا تو اس کی آنکھیں روشن ہو چکی تھی۔ بادشاہ نے مسکرا کر فرمایا تم اب تک بے دلی سے، بے توجہی سے مانگ رہے تھے، اب جان کے خوف سے تم نے دل کی تڑپ کے ساتھ سوال کیا ہے تو مراد پا لی۔ اس لیے جو اللہ سے خلوص دل کے ساتھ مانگتا ہے نا، وہ اپنی مرادیں ضرور پاتا ہے۔ وہ کسی ولی کی نسبت کے ساتھ مانگے، وہ آج شب معراج کی رات کی برکت کے وسیلے سے مانگے، آقا کی معراج پر جانے کی برکت سے مانگے، وہ بس آج وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کرے، پھر دیکھنا کیسے اس کی زندگی روشن ہوتی ہے۔ تو اس لیے دوستو یہ وقت ہے، تو وقت جو ہے وہ بدلتے ہوئے ٹائم نہیں لگتا، اس لیے آج مانگنے کے دن ہے، مانگنے کی راتیں ہیں، بس مانگتے جائیے اور خالی جھولیاں بھرتے جائیے۔ اب جو تسبیح میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، یہ صرف اتنے سے الفاظ ہیں، آپ نے صرف یہ پڑھنا ہے استغفر اللہ 1 مرتبہ، استغفر اللہ 2 مرتبہ، اس ترتیب کے ساتھ آپ نے ان الفاظ کو پڑھتے جانا ہے، اور اپنے تصور میں اپنی زندگی کی تمام پچھلی گناہوں
خطاؤں کو رکھنا ہے کہ یا اللہ مجھ سے یہ بھی گناہ ہو چکا تھا، یا اللہ مجھ سے یہ بھی، تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اس رات ہر وقت اللہ کے نوری ملائکہ بندوں میں یہ اعلان کر رہے ہیں، ہے کوئی رب کی بارگاہ سے مانگنے والا اسے عطا کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کوئی معافی مانگنے والا اس کو معاف کر دیا جائے، ہے کوئی اولاد مانگنے والا اس کو اولاد عطا کر دی جائے، ہے کوئی رزق مانگنے والا اس کو رزق دے دیا جائے، کوئی بیماری سے شفا مانگنے والا اس کو شفا دے دی جائے۔ تو جو بندہ جس کیفیت میں مشکل میں ہوتا ہے وہ اگر مانگتا جائے وہ اللہ پاک عطا فرماتا جاتا ہے۔ تو ہر عمل کے اول آخر جیسے ہم آپ کو روٹین میں بتاتے ہیں کہ درود پاک ضروری ہے، تو اسی طرح وظیفوں میں یہ جو چیزیں آپ کو بتائی ہیں نا، کہتے ہیں یہ جب عمل کے دوران پڑھی جاتی ہیں نا، جس عمل کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں اس عمل کے کرنے والا بندہ خوش نصیب بھی ہوتا ہے اور اس کی ہر دعا کی قبولیت بھی ہوتی ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں جب بھی کوئی عمل یا وظیفہ پڑھے نا تو اس کے دوران بہت کم کھائیں، سادہ غذا پیٹ بھر کر نہ کھائیں، کیونکہ پیٹ بھرے دو لوگ دعاؤں کی تاثیر سے اکثر محروم رہتے ہیں۔ تو آپ نے بڑی سادگی کے ساتھ ایسے یعنی فجر کے بعد کر لیں اس عمل کو، اس کے عمل ایسے وقت میں کریں جب آپ نے ابھی کھانا ہو اس سے پہلے کریں، پھر کیونکہ ایک لطف آتا ہے، ایک مزہ آتا ہے، اور پھر وہ دھیان بھی ادھر ادھر نہیں بڑھتا، ایک یکسوئی بن جاتی ہے۔ اسی طرح رات کی تنہائی میں عمل کو کرنا چاہیں تو ضرور کریں، تو پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، جب چاہیں اس عمل کو کریں۔ تو اسی لیے جگہ کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا، بستر پر بھی بیٹھ کر عمل اگر کر رہے ہیں تو تب بھی آپ کی جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، بستر کا پاک ہونا ضروری ہے۔ جس طرح ہم اپنی ظاہری صفائی کو دیکھتے ہیں نا، اسی طرح باطنی صفائی کو بھی دیکھا کریں۔ تو جب آپ نے یہ کلمات پڑھ لیے، ان کی تعداد بھی میں نے عرض کر دی، اس کے بعد جو آپ نے تسبیح پڑھنی ہے، اور اس تسبیح کے ذریعے تو تمہارے لیے راہیں کھلنے والی ہیں۔ اسی تسبیح کی بدولت تو ہر مقصد میں کامیابی ملتی ہے، کیونکہ یہ 1 منٹ کی تسبیح جب کوئی بندہ آج کے دن پڑھتا ہے تو اس کا مقدر بدل جاتا ہے، تقدیر بدل جاتی ہے۔ اب دوستو آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف طریقے کے ساتھ اپنے حبیب کی امت کو مختلف شانیں عطا فرمائی ہیں، اور شب معراج اس کی فضیلت سے کون واقف نہیں ہے؟ ہر شخص جانتا ہے کہ یہ کتنی عظمتوں والی رات ہے۔ یہ اس رات کے اندر کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انعامات عطا کیے ہیں، کیونکہ اس کے اندر اس رات میں فرمایا جو شخص شرک کے علاوہ گناہوں سے توبہ کرے میں اسے معاف کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس رات اللہ کے قریب ہوئے۔ یہ وہ رات ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نمازوں کا تحفہ عطا کیا، امت کی بخشش کی خوشخبری حضور کو ملی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قرب الہی حاصل ہوا۔ یہ امت محمدیہ کی عزت کی رات ہے۔ تو اس لیے دوستو اس رات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دعا جو بھی بندہ کرتا ہے اس کی مانگی ہوئی دعائیں رد نہیں ہوتی اگر اس کے اندر اخلاص ہو۔ اخلاص کے ساتھ جو بھی مانگے گا، اس رات کی عبادت کا یہی طریقہ ہے نا، اس میں قرآن پڑھا جائے، اس میں نوافل پڑھے جائیں، اس میں درود پڑھا جائے، اس میں استغفار پڑھا جائے۔ اس عمل کے اندر سب کچھ ہے۔ نوافل کے لیے میں نے الگ ویڈیو بنائی ہے، اس میں 12 رکعت 8 رکعت بھی بتائی ہیں، مختلف طریقے کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں۔ ضرور اس ویڈیو کا وزٹ کریں، اس کو دیکھیں، انشاءاللہ اس رات میں آپ کو اس کے علاوہ کسی اور عمل کی ضرورت اور حاجت ہی پیش نہیں آئے گی۔ اس لیے دوستو یہ موقع بڑا ہی اہم موقع ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ اگر روحانی ترقی چاہتے ہیں نا تو شب معراج ہمیں یہی سکھاتی ہے، جو اللہ کے حکم پر چلے اللہ پاک اسے بلندیاں عطا کرتا ہے۔ امت کی شان ہے، کوئی نبی اپنی امت کے لیے اتنا نہیں روئے جتنا میرے آقا روئے ہیں۔ اس لیے امت کا بھی حق بنتا ہے کہ ہر لمحہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں گزاریں، اپنے گناہوں سے معافی میں گزاریں، تاکہ اللہ تعالیٰ اس رات کی، اس دن کی ہمیں برکتیں عطا فرمائے، کیونکہ اس رات اپنی رحمت کے دروازے اللہ نے کھولے ہوئے ہیں۔ اب دن میں بھی اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، جمعہ کا دن ہے، صبح سے لے کر شام تک فرشتے یہی صدا دے رہے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا تو مانگ لو، رب کائنات تمہیں عطا کر دے گا۔ یہ رات بھی بڑی عظمت والی، کیونکہ یہ جمعہ کی رات ہے، آگے دن ہے جمعہ کا، آگے ساتھ ہی شب معراج کی رات ہے۔ تو اگلی شب معراج کی رات کی صبح ہونے تک آپ اس عمل کو جس وقت چاہیں جب چاہیں اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ موقع ہے۔ اب اس کے بعد جو آپ نے اسم مبارک جو تسبیح پڑھنی ہے وہ تسبیح ہے یا فتاح یا فتاح، اس طرح آپ نے اس کو پڑھتے جانا ہے، اور یہی وہ تسبیح ہے جس کے ذریعے فتح کا مطلب ہوتا ہی کھولنے والا، تو ہر قسم کی بندش کھل جائے گی۔ جو لوگ کہتے ہیں میرے کاروبار میں بندش ہے، میرے معاملات میں بندش ہے، میری فلاں جگہ بندش ہے، میری شادی میں بندش ہے، میرے فلاں کام میں رکاوٹ آ چکی ہے، فلاں چیز میں مسئلہ آ چکا ہے، ان لوگوں کے لیے دیکھیں یہ اللہ والوں نے کیسا عمل ترتیب دیا ہے کہ ایک ہی عمل سے بخشش بھی ہو جاتی ہے، بندشیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، رکاوٹیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، رزق اور رحمت کے باب بھی کھل جاتے ہیں۔ عمل ایک ہے، فائدے ہزاروں ہیں، اس لیے اس ایک عمل کے ساتھ آپ اپنی زندگی کے تمام انعامات اللہ کی بارگاہ سے حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ اس رات کی عبادت 1000 دنوں کے برابر ہے۔ معراج میں بتاتی انسان فرشتہ صفت بن سکتا ہے،
ہو گیا، جو دل سے مانگے اللہ پاک اس کو دے دیتا ہے۔ یہ ہمیں نماز، تقوی، توبہ، اللہ سے قرب، یہی معراج کا پیغام ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہے؟ اس لیے دوستو یہ ہمارے ہاں جمعہ کی شام سے شروع ہوگی، یعنی کہ جمعہ کا دن ہوگا نا، تو جمعہ کا جب شام آئے گی اس ٹائم سے شروع ہو کر ہفتے کی صبح کو یہ ختم ہوگی، یعنی 16 جنوری کی شام سے شروع ہو کر 17 جنوری کی صبح تک رہے گی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے ہم اس میں زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کا کرم اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہمیں نصیب ہو جائے۔ اور رزق اور دل کی پاکیزگی کے لیے یہ بہت مؤثر ہے، مغفرت کے لیے یہ بہت مؤثر ہے، تو اس لیے اس کو پڑھتے جائیں اور انعامات کی بارش حاصل کرتے جائیں۔ اب دوستو اس میں مبارک کو پڑھنے، اس کو بھی 33 بار آپ نے پڑھنا ہے، تو یہ 33 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ عمل جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، اب یہ جو اس میں مبارک، اس کے ذریعے ساری راہیں اللہ پاک کھول دے گا۔ اب اس کے بعد آپ نے جو اس میں مبارک پڑھنا ہے، اس کے اندر ہی اللہ تعالیٰ تمہیں اتنی دولت عطا فرمائے گا کہ آپ کی زندگی اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کر دے گا، غنا مل جائے گی۔ کیسے غنی کرے گا؟ جب آپ اس کو اس طرح یاد کریں گے، اس طرح پکاریں گے، آپ اس کو کہیں گے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ بادشاہ کائنات کی ہر چیز کا مالک ہے، ہر شخص جانتا ہے کہ اللہ ہی بادشاہ ہے، اللہ ہی سب کا مالک ہے، اللہ ہی سب کا خالق ہے، اور اللہ ہی کی عطا کرنے سے سب کو سب کچھ ملتا ہے۔ تو جو بندہ یہ یقین کر لے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور میں دل نہ لگائے تو رب کبھی اس کو محتاج نہیں ہونے دیتا۔ اب آپ نے یہ اس میں مبارک یہ ذکر پڑھنا ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کرے گا۔ اس کے بعد قرآن کریم کی سورت پڑھنی ہے، اس کے بعد درود پاک پڑھنا، عمل آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد جیسے دعا کہی ہے ویسے دعا مانگنی ہے، انشاءاللہ اس کی ذکر کی برکت سے دنیاوی بزرگی، بلندی، روحانیت، اور اللہ تعالیٰ باعزت اور خوش بخت بھی کر دے گا، تو لوگ تواضع اور تعظیم بھی کریں گے۔ ڈاکٹر، انجینئر، طبیب، حکیم، ماں باپ، والدین، یعنی کہ بیٹے، بھائی، بہنیں، سب اس عمل کو کریں اور پھر دیکھیں اپنی تمام چیزوں میں کیسے برکت ملتی ہے۔ تو دوستو حاجت چھوٹی ہو بڑی ہو، عمل کے آگے ہر چیز ہی پایہ تکمیل تک پہنچ جاتی ہے۔ اب جو اس میں مبارک آپ نے پڑھنا ہے اس کی تعداد بھی 33 بار ہے، وہ اس میں مبارک ہے یا غنیو، اے غنی، یا غنیو، یا غنیو، یا غنیو، اس طرح آپ پڑھتے جائیں۔ تو اس ترتیب کے ساتھ جب بندہ پڑھتا ہے تو ہر کام میں ہی اس کو کامیابی ملتی ہے۔ اگر میں صرف اس ایک اسم کی طاقت بتاؤں نا تو آپ حیران رہ جائیں گے، دنگ رہ جائیں گے کہ اتنا کمال ہے۔ اس کے تو مختلف عاملین، سوا لاکھ اور کئی لوگوں نے اس کو بہت زیادہ تعداد میں پڑھا ہے، مختلف لوگوں نے اس کے عملیات کیے ہیں، اور پھر الحمدللہ جس کو کہتے ہیں نا غیب سے مالدار ہونا، پھر وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ غیب سے دستے نا، یار اس کا مطلب یہ ہے کہ مال و اسباب اس قدر زیادہ ہوں کہ کسی کا دستے نگر اور محتاج نہ ہونا پڑے، کیونکہ رب ہی ہر چیز کو بنانے والا ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، سارے خزانے اس کے پاس ہی ہیں۔ وہ جس کو چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے تھوڑے دیتا ہے، یہ سارا اختیار اس کے پاس ہے۔ تو بلکہ ہر مخلوق اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج بھی نہیں ہے۔ ہر مانگنے والے کا سوال سنتا ہے، اس کی حیثیت کے مطابق عطا بھی کر دیتا ہے۔ جو اس طرح رب کو پکارتا ہے، رب کائنات اپنے جود و کرم اور فضل سے سب کو سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ تو یہ اس میں مبارک آپ نے جو تعداد ہے وہ ہے 33 بار۔ اب دیکھیں کتنی بار آپ کو 33 کا عدد نہیں بھولنا۔ آج جیسے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنے کا طریقہ بتایا تھا، سمجھایا تھا، اسی طرح ہی پڑھنا ہے۔ خدا را یہ قیامت کے دن انگلیاں بھی تمہاری چمکتی ہوں گی، روشن ہوں گی، اس لیے اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں۔ یہ موقع ہاتھ سے چلا گیا تو پھر موقع بار بار نہیں ملتا۔ اب کیونکہ غربت کو دور کرنے کا یہ سب سے بہترین راستہ ہے، سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ ایسا نیک اور صالح شخص جو تنگ دستی اور غربت کا شکار ہے، ذرائع آمدن کم ہے، اخراجات پورے نہیں ہو رہے، بس پڑے اور خوشحالی کا دورہ شروع ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں حسب ضرورت کشادگی کر دے گا۔ تو اب آپ نے اس کے بعد قرآن کریم کی سورہ مبارکہ پڑھنی ہے، اور اس سورہ مبارکہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تعداد اس کی بھی 33 ہے۔ اس کے بعد 3 بار درود پاک پڑھنا، اس کے بعد اللہ کے حضور دعا کرنی ہے۔ دعا میں 3 مرتبہ اپنی حاجت طلب کرنی، جیسے شروع میں نے عرض کیا تھا 3 مرتبہ آپ نے دعا میں اللہ تعالیٰ سے حاجت طلب کرنی، انشاءاللہ تعالیٰ 3 منٹ بعد اس عمل کی طاقت اور معجزات اس کے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب جو سورہ مبارکہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، یہ قرآن کریم کی بڑی عظیم سورت ہے۔ اس سورت کے بارے میں مختلف عاملین نے اس کو پڑھا ہے اور مختلف عملیات اس کے ذریعے کیے، اور الحمدللہ جس نے بھی کیے ہیں، جس نے بھی پڑھا ہے، اس نے اس سے فیض حاصل کیا اور اس کی برکتیں حاصل کی ہیں۔ اب آپ نے اس سورہ مبارکہ کو اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہوگا جو ترتیب میں نے آپ کو بتائی، بسم اللہ کے ساتھ۔ یہ سورت کوثر ہے، تو تعداد پوری کرنی ہے۔ والسلام۔